ناسا کی ویڈیوز آپ دیکھیں جو یوٹیوب پہ فیس بک پہ آتی ہیں, میں تو دیکھتا ہوں بڑے شوق سے. کل رات میں نے آدھا گھنٹہ کی ایک ویڈیو دیکھی ہے بیٹھ کے, حالانکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے کچھ دیکھنے کا, پھر بھی اتنا شوق ہے کہ کیا کیا آسمانوں میں ہو رہا ہے, کون کون سے ستارے سیارے دریافت ہو چکے ہیں, اتنے کروڑ کلومیٹر دور ہم سے, اتنے ارب اتنے ملین سال کلومیٹر دور ہم سے. آج میں نے کل سے چائے نہیں پی ہے تو تھوڑا سا 2-4 گھونٹ لوں گا تاکہ کھوپڑی صحیح کام کر رہے. تو 2 منٹ آپ لوگ ذرا ٹھہر جائیں یار, مجھے ٹھنڈا پانی کہیں سے دے دیں ذرا, ٹھنڈا پانی. ٹھہر جائیں, چائے سے پہلے نا پانی لازمی پیا کریں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے اس سے چائے کی ایسیڈیٹی کم ہو جاتی ہے, چائے کی ایسیڈیٹی کم ہو جاتی ہے. اچھا, یہ جو میں ٹوٹکے بتاتا ہوں تو غامدی صاحب کے داماد ہیں حسن الیاس صاحب, آج انہوں نے میرے خلاف ایک ریئیکشن ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے, اس کا جواب میں علمی انداز میں انشاءاللہ الگ سے دوں گا, آج بیان میں نہیں, وہ تو پورا میں انشاءاللہ ریئیکشن ریکارڈ کرواؤں گا. لیکن انہوں نے اس میں ایک بات کہی ہے کہ بریانی بنانے کے طریقے اور جوس بنانے کے طریقے, مجھ پہ طنز کیا ہے, بریانی بنانے کے, حالانکہ میں نے بریانی کے فضائل سنا ہے, بریانی کے طریقے نہیں بتائے, طنز کیا ہے کہ یہ طریقے بھی چلا رہے ہوتے ہیں. خیر, تو ہو سکتا ہے اب ایک اور وہ ہو جائے نا, کچھ لوگ اس پہ بھی کہیں دیکھو چائے سے پہلے پانی پینے کے طریقے بتا رہا ہے, تو ایک فائدے کی چیز ہے, مارکیٹ میں چل جائے تو کیا جا رہا ہے اس میں, کیا خیال ہے؟ دین کی باتوں کے ساتھ اول میں نے بریانی بنانے کا کوئی طریقہ نہیں بتایا, اور اتنا فالتو ٹائم ہے بھی نہیں کہ میں لوگوں کو بریانی بنانے کے طریقے بتاؤں. تو میں نے اب جو میں طریقہ بتا رہا ہوں چائے پینے کا طریقہ, اس پہ کچھ لوگ اور تپیں گے یار یہ کیا سکھا رہا ہے ہمیں. چائے سے پہلے پانی لازمی پی لیا کرو, اس سے چائے کی ایسیڈیٹی کم ہو جاتی ہے, یعنی چائے تیزابیت پیدا کرتی ہے معدے میں, جلن, تو یہ اس سے کچھ کمی آتی, کافی حد تک کمی آتی ہے, کچھ نہیں کافی حد تک کمی آتی ہے. تو قرآن مجید کی جو میں نے آیت پڑھی ہے, کلا انا خلقناہم مما یعلمون, اللہ کہتے ہیں ہم نے انسان کو جس چیز سے بنایا ہمیں معلوم ہے. جب آپ ناسا کی ویڈیوز دیکھتے ہیں نا تو اس آیت کا مطلب سمجھ میں آتا ہے. جب بھی کوئی سائنسی ویڈیو دیکھو یوٹیوب پہ فیس بک پہ, علمی چیزیں دیکھا کرو, اوٹ پٹانگ چیزیں دیکھ کے ٹائم ضائع مت کیا کرو, کوئی کارآمد چیزیں دیکھا کرو. تو اتنی بڑی کائنات اللہ نے بنائی ہے, اتنی بڑی کائنات بنائی ہے, اب انسان اس کو ایکسپلور کر رہا ہے, سورج کے قریب پہنچ گیا, ایسے ایسے پلینٹ دریافت ہو رہے ہیں, انسانی عقل حیران ہو رہی ہے, زمین سے اتنے بڑے, زمین کی تو 2% کی حیثیت نہیں ہے ان کے سامنے. تو چونکہ یہ سب چیزیں دریافت انسان کر رہا ہے, تو جو دریافت کرتا ہے نا, ہم یہ کریڈٹ اس کو دے رہے ہوتے ہیں, جس نے بنائی ہے اس کو تو کوئی کریڈٹ دے ہی نہیں رہا. یہ بڑا دھوکا ہوتا ہے جب یہ اس طرح کی ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں. سائنسدانوں کی ہم تعریف کریں گے, یار کیا ریسرچ ہے یار, ایک ہم ہیں. جب آپ سائنسی ویڈیوز دیکھتے ہیں نا جو شارٹس, اس میں کیا ہوگا, ناسا پہ یہ ہو رہا ہے, پھر مارس پہ یہ انہوں نے شٹل بھیجی ہوئی ہے, یہ ہماری, اچانک ہمارا کوئی کلپ آ جائے گا ہمارے کسی اسکالر کا, وہ اسکالر لمبی لمبی پھینک رہا ہوگا, تو لوگ پھر تجزیہ کرتے ہیں ایک وہ ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں, اور ایک آج ایک ویڈیو آئی, گھوڑے کو جو شربت پلایا جا رہا ہے نا, اسی شربت سے گلاس اٹھا کے لوگوں کو, یعنی گھوڑے کا منہ اس برتن میں, وہ پتہ نہیں امام حسین کے نام کر دیا اس گھوڑے کو, وہ گھوڑا مقدس ہو گیا. یہ اچھا سین ہے نا, پاز کر کے میں چائے پیوں گا. بریک ہمیشہ ایسے ٹائم پر آتی ہے جب آپ, بریک ہمیشہ ایسے ٹائم لی جاتی ہے جب آپ تھوڑی دیر ویٹ کریں. ٹھنڈا نہیں ہے یار, اس کو یخ ٹھنڈا, ایسے تباہی والا ٹھنڈا لے کر آؤ, گرمی دیکھو کیا ہو رہی ہے بھائی. تو اب جب انسان یہ ویڈیوز دیکھتا ہے, یہ یہاں ایسی ایسی ویڈیوز جا رہی ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, تو انسان کی عظمت کا قائل ہونے لگتا ہے. دیکھو یہ جو ترقی ہے نا, ترقی یہ تدریجن ہوئی ہے. تدریجن سمجھتے ہو, اسٹیپ بائی اسٹیپ, ایک دم سے نہیں یہاں پہنچ گیا انسان.
تو جس نے وہ اسٹیپ کراس نہیں کیے ہوتے اس کو لگ رہا ہوتا اف بہت کچھ ہو گیا, جو وہ اسٹیپ کراس کر چکا ہوتا ہے اس کو نہیں لگ رہا ہوتا. میں ایک آسان مثال سے بات سمجھاتا ہوں. ایک آدمی 6 منزلہ عمارت پر سیڑھیوں کے ذریعے چلتا ہوا جا رہا ہے, ایک اسٹیپ, پھر دوسرا اسٹیپ, اس کے پیچھے دوسرا آدمی ہے, اس کے پیچھے تیسرا, یہ تینوں جا رہے ہیں. جو پہلے نمبر پر ہے وہ آخری اسٹیپ پہ پہنچ گیا, دوسرے نمبر والا ہے اس سے 2 اسٹیپ نیچے ہے. تو اس دوسرے والے کو وہ جو اوپر والا ہے وہ بہت اوپر لگے گا یا تھوڑا سا اوپر لگے گا؟ بولو. تھوڑا سا. وہ کہے گا بہت ترقی نہیں ہے, جتنی میں نے اس سے 2 اسٹیپ آگے. لیکن جو بیچارہ پہلے اسٹیپ پہ بھی نہیں ہے اس کو لگے گا کیا ترقی ہے یار, یہ یہاں پہنچا کیسے, اور وہ سیڑھیاں نہیں دیکھ رہا, یار کمال ہے یار. پھر وہ یہ کہے گا ایک ہم ہیں اور ایک یہ ہے بھائی, ایک ہم ہیں ڈھکن پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک. تو اب جو بالکل نیچے ہوگا اس کو وہ کیا لگے گا, یار یہ ناممکنات میں سے, بھائی تم نے پہلا اسٹیپ بھی نہیں چڑھے نا. تو یہ انسان جب سے ترقی کرتا آ رہا ہے نا, ان تمام اسٹیپ کو دیکھا جائے تو لاکھوں سال لگے ہیں یہاں تک پہنچنے میں, لاکھوں سال لگے ہیں یہاں تک. تو میں نہیں کہہ رہا یہ انسان کا کمال نہیں ہے, یقیناً کمال ہے, لیکن اصل میں یہ جو راز اٹھائے جا رہے ہیں, جو پردے اٹھ رہے ہیں, یہ انسان کے کمالات سے نہیں بلکہ خالق کے کمالات دنیا کے سامنے آ رہے ہیں. کل میں نے ویڈیو دیکھی ہے اسی طرح ناسا کی, تو میں کہہ رہا تھا گھر والوں سے کہ یہ لوگ کس قدر پتھر دل ہیں, ایسے ایسے قدرت کے کمالات کا مشاہدہ کر رہے ہیں لیکن خدا پر ایمان نہیں لا رہے. کیوں ایمان نہیں لے کر آ رہے؟ قرآن کہتا ہے انہا لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں چھپے ہوئے ہیں. بصیرت کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ جس کی بصیرت کی آنکھیں کھل جائیں نا, بصیرت کی آنکھیں, دل کی آنکھیں, اس کو خدا پر ایمان لانے کے لیے بہت زیادہ سائنسی کمالات کے مشاہدے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہر چیز اللہ کے وجود کی گواہی دیتی ہے. ہر چیز. اتنے بڑے بڑے ستارے, اتنے بڑے بڑے سیارے, ایسا ایک پھیلتی جا رہی ہے کائنات. اور بعض ماہرین نے بتایا کہ اسپیڈ اور آف لائٹس کے ساتھ پھیل رہی ہے, یعنی لائٹ کی جتنی اسپیڈ ہے نا, لاہور یہاں سے 1200 کلومیٹر ہے تقریباً, ایسا ہی ہے نا, 1200 ہوگا 1500 ہوگا. 1 سیکنڈ میں اگر ہم لاہور پہنچ جائیں تو اس کا مطلب ہماری اسپیڈ ہے 1000 کلومیٹر پر سیکنڈ. نہیں چھوڑ دو, نہیں سمجھ میں آئے گی. دیکھو ہم لاہور کتنے گھنٹے میں پہنچتے ہیں؟ اگر ہم جہاز سے جاتے ہیں 1.5-2 گھنٹہ 45 منٹ تو کم از کم لگتے ہی ہیں. 700-800 کلومیٹر پر فی گھنٹہ کی رفتار سے جہاز دوڑتا ہے. اب آپ اندازہ لگا لو 1 سیکنڈ میں 1000 کلومیٹر, یعنی میں یہاں بیٹھا ہوں اور میں 1 سیکنڈ میں لاہور پہنچ گیا. اتنی اسپیڈ کسی انسان کی کسی چیز کی ہو سکتی ہے؟ 1 سیکنڈ میں یہاں سے ڈھم وہاں. روشنی 1 سیکنڈ میں یہاں سے وہاں نہیں, 1000 کلومیٹر نہیں, 86,000 کلومیٹر. اور اے آئی کے مطابق جو کل جو مجھے اے آئی نے بتایا 3 لاکھ کلومیٹر. آپ 2 لاکھ کر دو, ہم ایسا فگر ہونا جو سمجھنا آسان ہو. 2 لاکھ فرض کر لیتے ہیں ہم. 2 لاکھ کا مطلب لاہور آپ 200 دفعہ جا کے آ جائیں 1 سیکنڈ میں. نہیں آئے. یہ کس کی اسپیڈ ہے؟ بولو نا. یہ اسپیڈ صرف اسی کی ہوتی ہے جو قرضہ لے کے بھاگا ہوا ہو, یا گھر میں دوسری شادی کی بات کی ہو اس نے اور بھاگ گیا ہو. پھر اس کے علاوہ یہ اسپیڈ کسی کی ہو سکتی ہے؟ روشنی کی اتنی اسپیڈ ہے. آپ اندازہ لگاؤ یار, یہ جو سیارے فضاؤں میں گھوم رہے ہیں, جو ستارے ہمیں نظر آ رہے ہیں, سائنسدان کہہ رہے ہیں یہ 2 ملین سال پہلے یہاں سے جا چکے ہیں. 2 ملین سال بعد ان کی روشنی یہاں تک پہنچی ہے. کسی کی 3 ملین, کسی کی 1 ارب, کسی کی 2 ارب سال بعد. یعنی ایک میں نے عجیب ویڈیو دیکھی, وہ انڈیا کا ایک بڑا مشہور آدمی ہے, بڑی زبردست ویڈیوز بناتا ہے.
تھی اس کی آتھینٹک ویڈیو, یعنی اس کی ادھر ادھر سے تحقیق بھی کی ہم نے. اس نے کہا کہ اگر ہم فلاں پلینٹ پہ پہنچ جائیں, ایک پلینٹ ہے اس کا نام مجھے نہیں پتا, تو وہاں پہنچ جائیں, مثال کے طور پر کوئی معجزاتی طور پر ہم کو اٹھا کے وہاں پہنچا دے, اور وہ پلینٹ یہاں سے نظر بھی آ رہا ہے, ایک ستارہ سمجھ لو آپ, ستارے پہ ہم پہنچ جائیں, وہاں سے ہم زمین کو جب دیکھیں گے نا, ہمیں ڈائناسورز نظر آئیں گے. آپ حیران ہوگے میری بات سن کے کہ مفتی صاحب کس ٹاپک پہ بیان کر رہے ہیں, ہم کیا سننے آئے تھے. کیا نظر آئے گا آپ کو یہاں؟ ڈائناسورز, جو کتنے 20 لاکھ یا 30 لاکھ سال پہلے یہاں سے شاٹ ہو چکے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ 20 لاکھ سال پہلے چلی ہوئی روشنی جو ڈائناسور سے ٹکرائی تھی, یہ اب اس پلینٹ پہ پہنچی ہے. نا تو 3-4 ملین سال پرانا منظر ہمیں وہاں پہ نظر آئے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ روشنی کی سپیڈ اتنی ہے, لیکن اتنی دور دور یہ ستارے کائنات میں پھیلا دی, اور کروڑوں ستاروں کی ایک کہکشاں بنتی ہے, اس کو گلیکسی بولتے ہیں, اور ایسی لاکھوں کروڑوں کہکشائیں ہیں. اتنی بڑی کائنات ہے, سوچ کے پاگل ہو جاؤ گے, یہ کائنات ختم نہیں ہوگی. اور یہ تو پہلا آسمان ہے, اتنی بڑی کائنات اللہ نے بنائی ہے. تو یہ کمال کس کا ہے؟ اللہ کا کمال ہے. اس اللہ کے لیے ایک لفظ نہیں نکل رہا. دیکھو, جب بھی کسی کی پروڈکٹ مارکیٹ میں آتی ہے, اسے چھپایا جاتا ہے, اس کی اسٹارٹنگ ہوتی ہے, افتتاح کیا جاتا ہے, پھر اس پہ سے پردہ ہٹایا جاتا ہے, یہ مشینری ہے, تو لوگ مشینری کی بھی تعریف کرتے ہیں, لیکن اصل تعریف کس کی کر رہے ہوتے ہیں؟ بنانے والی. یار کمپنی نے کیا چیز بنائی ہے بھائی, سلام ہے کمپنی کو. کافر کا دل اتنا سخت ہوتا ہے, 2 لفظ اللہ کے لیے سبحان اللہ کے وہ نہیں نکالتا. یہ ہے پتھر دل ہو جانا, سخت دل ہو جانا. اس سخت دلی سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے.